تو یہ ہے ٹف لو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے ڈسوسیٹ نہیں ہوتے، بچوں سے الگ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کرتے، بچوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. کئی مائیں ایسا کام بھی کرتی ہیں نا کہ بچہ اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو کہتی ہیں میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی. اب وہ بچہ اگر 7-8 سال کا ہے نا یا اس سے اوپر کا ہے، وہ کہتے ہیں شکر ہے امی بات نہیں کر رہی، اب میرا جو دل چاہے گا میں کروں. اور اماں کا پارا اندر سے اور چڑھتا چلا جاتا ہے. ٹف لو یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اچھا پھر آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی، آپ کہ نہیں میں آپ سے بات تو کروں گی اس لیے کہ آپ میری اولاد ہیں، مجھے آپ سے محبت بھی بہت ہے. تو پھر آپ ناراض کیسے ہوں گی؟ آپ کے میں ناراض آپ سے آپ کے اس کام کی وجہ سے ہوں گی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر. یعنی اس کام کو برا سمجھیں، ہم اپنے بچے کو کیوں کلی طور پہ برا بنا دیتے ہیں کہ ہم اس کی پوری شخصیت کو ہی ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر تیسرا جو اہم کام ہے جو آپ کو کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دن میں کوئی 20 مرتبہ شاباش دینی ہے. دوسروں کی شاباش کا انتظار نہیں کرنا. جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں جو والدہ ہونے کے ناطے یا پیرنٹ ہونے کے ناطے آپ کو لگتا ہے کہ بہت ریوارڈنگ ہے، مثلاً آپ نے بچے کو پیار ہی کیا تو اپنے آپ کو شاباش دیں کہ میں کتنی اچھی ماں ہوں نا، اس وقت میں تھکی ہوئی ہوں، میں بیزار ہوں، میرے سے کام نہیں کیا جا رہا، میں نے پھر بھی اپنے بچے کو پیار کیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ سینس آف اکمپلشمنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. مثلا اگر اپنے بچے کو کھانا کھلایا نا تو اس کھانا کھلانے پہ بھی اپنے آپ کو شاباش دیں، چاہے کوئی آپ کو کہہ بھی دیتا ہے کہ اتنا کمزور کیوں ہے. آپ کے بچے نے پڑھائی کر لی، بے شک اس کے نمبر نہیں آئے، آپ اپنے آپ کو شاباش دیں کہ میں نے اس کو بیٹھ کے پڑھائی کروائی. یعنی جو جو کام آپ صحیح کر رہی ہیں اس پر آپ شاباش دیں. اچھا کسی دن اگر کوئی کام صحیح نہیں ہو رہے نا، آج سارا کچھ ہی گڑبڑ ہو رہا ہے اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو فیلنگ آنی یہ شروع ہو گئی ہے آئی تھنک آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر، میں اچھی ماں نہیں ہوں، شاید میں نہیں کوئی کام بھی سنبھال سکتی، اپنے آپ کو وہیں بٹھائیں اور کہیں کوئی بات نہیں. اچھی ماؤں کے لیے بھی کئی دفعہ بڑے بڑے برے دن آتے ہیں، اچھی مائیں بھی کئی دفعہ تھک جاتی ہیں، اچھی مائیں بھی کئی دفعہ پریشان ہو جاتی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو پھر شاباش دیں. شاباش دینے کے لیے کوئی بہت زیادہ کام نہیں کرنا ہوتا، اپنا کھانا پورا کھا لینا ہے، اپنے آپ کو ڈریس اپ کر لینا ہے، واک کر لینی ہے، سیلڈ لے لینا ہے، مسکرانا ہے، دوسروں کے ریوارڈز کا انتظار نہیں کرنا. جیسے یہاں پہ کسی نے بھی لکھا بھی ہوا ہے نا کہ when the husband all the time talks negative what to do, how to prevent the burnout. آپ اس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے. اگر آپ اس کو بہت ایکسیسو امپورٹنس دینا شروع کر دیں گے ظاہر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. دیکھیں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہم سب نے یاد رکھنی ہوتی ہے، ہمارے بچے جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں نا، وہ ہماری بیسٹ پیرنٹنگ پریکٹس کی وجہ سے نہیں کرتے. مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. میری بہت اچھی ساتھی ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے شیئر کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں جب اپنے بچوں کو صبح فجر کے لیے اٹھاتی ہوں، اٹھانے کے بعد ہوتا ہے نا کہ بچے اٹھ رہے ہیں نہیں اٹھ رہے، لیٹے ہوئے ہیں، ابھی چھوڑیں نا، تنگ نہ کریں، تو وہ کہتی میں اپنی نماز پڑھنے چلی جاتی ہوں اور میں نماز پڑھتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں، نماز میں سجدے لمبے کرتی ہوں اور نماز کے دوران اور بعد میں بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے رب، میں نے اپنے بچوں کو نا ایک والدہ ہونے کے ناطے جو میری ذمہ داری تھی وہ پوری کی کہ ان کو فجر کے لیے اٹھا دیا، لیکن اگر یہ اٹھیں گے اور یہ نماز پڑھیں گے یہ صرف تیری توفیق سے ہوگا کہ میرے رب ان کے دلوں کو کھول دے. تو آپ دیکھیں یہ کام ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور آپ دیکھیں کہ پہلی مائیں جو تھیں وہ فرسٹریٹ نہیں ہوتی تھیں. آپ اپنی نانی دادی کو دیکھیں یا اور جو بڑے بزرگ ایسے اس دور کے ہیں ان کے بارے میں سوچیں، وہ یہی کرتے تھے، وہ دعاؤں پہ بہت بھروسہ کرتے تھے اور بہت سے معاملات کو ٹھہراؤ کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرتے تھے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سے مسائل ان کے جو وہ جلدی حل ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو یہ ہے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں، چھوٹے چھوٹے کام کریں، لسٹ بنائیں اپنے پاس کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور وہاں پر میں کیسے کبھی ایگزاسٹڈ ہوتی ہوں، تھکی ہوئی ہوتی ہوں، مجھے کیا چیلنج آ رہا ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اور کبھی کبھی اپنے آپ کو بریک بھی دے دیا کریں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے کچھ کھا پی لیا، کوئی بک پڑھ لی، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، سوچا کوئی بات نہیں. کبھی کبھی بچے جو ہیں اگر نہیں کوئی کام ٹھیک کرے تو دیٹس اوکے، دیٹس پارٹ آف بینگ اے پیرنٹ. ایک کوشچن ہے کہ پلیز موبائل پہ بتائیں کہ بچے بہت ضد کرتے ہیں اور میں بہت مارتی ہوں. کوئی بات نہیں، دیکھیں ضد بچہ کرتا ہے نا تو کرنے دینا. آپ بس ہر دفعہ کہیں نو، جتنی دفعہ وہ کہتا ہے مجھے موبائل دیں اتنی دفعہ مسکرا کے کہیں نو. اس کے لیے بہت سمپل سا فارمولا ہے. آپ دیکھیں ہم بچپن سے
ڈٹرجنٹ کا یا کسی ڈرنک کا اشتہار دیکھ رہے ہیں اور وہ اشتہار صرف کیریکٹر بدل گئے ہیں لیکن اشتہار کی خوشی اور جس طریقے سے وہ ہمیں ہنستے مسکراتے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. تو آپ بھی ایسے ہی کریں. آپ ہر دفعہ مسکرا کے کہیں نو, وہ ہر دفعہ پوچھتے ہیں آپ دے دیں, آپ کہیں نو. اور ذرا بچے بڑے ہو جائیں تو جب بھی وہ کہیں کہ مجھے موبائل دے دیں تو آپ مسکرا کے کہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, میرا کیا جواب ہوگا. بچوں کو تھکائیں نا, آپ کیوں تھکتی ہیں. تو بچے جو ہیں وہ آپ کی لمٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر ان کو یہ نظر آتا ہے آپ اریٹیٹڈ ہو رہے ہیں وہ اور کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو لگے آپ ٹھنڈی ٹھنڈی بیٹھی ہیں تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آپ سے کیسے کوئی کام کروائیں. تو اپنی لمٹ جو ہے نا, اپنی یہ جو ایموشنل ریگولیشن کی ہے اس کو نہیں کراس کرنا. یہ انہوں نے پوچھا ہے شاید کہ بچوں کو جب پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بچے اگر نہ پڑھیں تو کیا کریں. بچوں کا ٹائم ٹیبل بنائیں, بچوں کو وقت سے پہلے بتائیں, بچوں کو کانسیکوینسز سکھائیں. اس کے اوپر اتنی میری ٹاکس ہیں, آپ وہ سن لیں, ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ جائیں. ایکچولی میں نے نوٹ کیا, مجھے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بہت ٹاک سنی ہے لیکن اس سوال کا جواب دے دیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب کچھ سن کے کچھ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایزی آنسر مل جائے, محنت نہ کرنی پڑے. ان سب کاموں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. موبائل نہیں ملتا تو کھانا بھی نہیں کھاتے تو نہ کھائیں, کوئی بات نہیں, اچھا ہے. طرح آپ کو پتہ ہے نا روزہ ویسے ہی رکھنا جو ہوتا ہے وہ معدے کو صاف کرتا ہے, تو آپ ان کو کہیں کہ آپ نیت کر لیں کہ نفلی روزہ ہے آپ کا. اف دے آر اوور 13 سو واٹ. ہاں, اگر ٹین ایج میں بچے آ چکے ہیں اور وہ بات نہیں سنتے تو اپنا ریلیشن شپ ان کے ساتھ اسٹرانگ کریں, پھر بھی آپ کمانڈ میں رہیں. آپ ان کے برا منانے کو ایسے اگنور کریں جیسے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. My son is 14 and doesn't listen. When I used to stop him to stop using gadgets, he behave aggressively. آپ آرام سے بات کریں, آپ کو گیجٹ کی جو بھی لمٹس ہیں آپ اس کو بتا دیں اور کہیں کہ یہ آپ کو اسی طرح ملیں گی. اگریسو ہوتا ہے تو آپ کے بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو غصہ ہے, اگر آپ تھوڑی دیر کے اپنے کمرے میں چلے جائیں, تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, اور پھر آپ جب تھوڑا آپ کے اندر برداشت پیدا ہو پھر آپ مجھ سے بات کریں, تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. My son doesn't eat breakfast without mobile. کوئی بات نہیں, بھوکا رہنے دیں ان کو, کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گے. بہت لمبا چوڑا ناشتہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کو کھجور دے دیں, تھوڑے سے نٹس دے دیں. You said کہ پہلے لوگ فرسٹریٹ نہیں ہوتے تھے but they also didn't take tension of teaching so much to the kids, making them join clubs etc. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہوم اسکولنگ میں اٹ از جسٹ سو مچ along with house work that it takes a toll. دیکھیں پھر آپ نے اگر ہوم اسکول کرنا تھا تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کرنا ہے نا. اسکول میں بھیجنا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے بھیجنا ہے. رزلٹ کیسا آتا ہے بچے کا, بچہ کیا کر سکتا ہے, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم وہ فیصلے نہ کریں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے جو کہ بڑے لوگ امپریس ہو کے اور پھر بعد میں ہم اس کو ہینڈل نہ کر سکیں. What can we do if kids around about 10 years age fight with each other and physically hit each other? اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو فائٹنگ پرنسپل نہیں سکھائے. سبلنگ رائولری کے بارے میں پڑھیں, اس میں بہت سے اصول دیے جاتے ہیں کہ بچوں کو پرابلم سالونگ کیسے سکھائی جاتی ہے, وہ ان کو سکھائیں. وہ سکھائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. What if elders say ignore that bad habit, don't say anything and one day he'll stop doing it, and I can see that this bad habit is increasing day by day. ڈپینڈ کرتا ہے کون سی بیڈ ہیبٹ ہے. ویسے بیڈ ہیبٹ کو اگنور ہی کرنا چاہیے. ہاں, کچھ ہیبٹس پہ لمٹ لگانی چاہیے. پھر آپ ایسے لوگوں کے سامنے لمٹ نہ لگائیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی اس بات سے انٹرفیئر کرے گا. I usually get very annoyed with my daughter and then I regret a lot and say sorry to her, but I think this is because I am being very impatient at times. What should I do to be calm with them? جو میں نے آلریڈی بتا دیا ہوا ہے کہ آپ کو ایموشنل اس پہ کام کرنا ہوگا. Is it okay to avoid narcissist, toxic people at all cost? ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے اور اس شخص کا آپ کی لائف میں ایز اے پیرنٹ رول کیا ہے. آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر نہیں اوائڈ کر سکتے تو اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ سیکھیں. If you ask kids multiple times and they don't listen, what to do? کہتے رہیں. بچوں کو کس ایج سے موبائل دینا چاہیے؟ جس ایج تک آپ نہ دیں تو بہت اچھا ہے. جس بھی ایج تک. ہر ٹائم لڑتے ہیں تینوں جی اس لیے لڑتے ہیں کہ آگے جا کے دنیا میں بھی لڑائیاں انہوں نے دیکھنی ہیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لڑتے ہیں پورا مسئلہ ان کا سنیں,
جو اسلام کا طریقہ ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کی پوری پوری بات آرام سے سنی جائے، کسی کی سائڈ نہ دی جائے، طرفداری نہ کی جائے، اور کسی پرنسپل کی بنیاد پہ ان کو فیصلہ کر کے بتایا جائے کہ آپ کو اس طرح سے کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سکھانا شروع کر دیں تو معاشرے میں ہم جو بڑے افراد کو لڑتا دیکھتے ہیں وہ لڑائیاں کم ہو جائیں گی۔ جوائنٹ فیملی میں بچوں کی لڑائی کا کیا کریں؟ لوگوں سے تعلقات اچھے کریں، اور جو جوائنٹ فیملی کے بغیر کرنا ہے وہی کریں۔ My daughter is 1.5 year old. I don't give her mobile for even point. بہت اچھا آپ کرتی ہیں۔ بچوں کو کس ایج سے موبائل دینا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں، کسی ایج سے نہیں۔ والدین کو پتہ نہیں کیوں اتنا شوق ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے۔ جب تک آپ روک سکتے ہیں آپ روکیں، چاہے آپ کا بچہ 20 سال کا ہو گیا نہیں موبائل ہے تو آپ پہ اللہ تیرا شکر ہے۔ میں بہت شاؤٹ کرتی ہوں، شاؤٹ والی ہیبٹ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی ایموشنل ریگولیشن پہ کام کریں، اور اگر وہ نہ ٹھیک ہو تو پراپر کاؤنسلنگ میں جائیں کسی کے پاس۔ اف دے ڈونٹ لسن ایٹ اینی کاسٹ، کوئی بات نہیں، بچے نہیں سنتے تو وہ طریقے سیکھیں نا، آپ طریقے سیکھیں گے تو پھر بچے سنیں گے۔ مائی ہوم از ویری chaotic in morning and sleep time. Kids don't want to wake up on time, don't sleep on time, so much shouting and sarcasm. اس میں بھی آپ کو روٹینز کے اوپر کام کرنا ہوگا، روٹینز بنانے کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو سیکھنا ہوگا۔ اگر 4-5 سال کا بچہ ابیوز کرے تو کیسے ہینڈل کریں؟ 4-5 سال کا بچہ ابیوز کسی کو کر رہا ہو، ابھی ابیوز کا کیا نیچر ہے، ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ جب تک نہیں پتا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بڑا بیٹا میرا 8 ایئرس کا ہے اور ٹوینس جو ہیں وہ 7 ایئرس کے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بچوں کو میں 4 لینگویجز پڑھا رہی ہوں۔ یہ سویڈش بھی پڑھتے ہیں، عربی بھی، قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ بڑے بیٹے نے 3 دفعہ پڑھا ہے، چھوٹے بھی پڑھے ہیں، انگلش بھی پڑھتے ہیں، اردو بھی پڑھاتی ہوں۔ تو بیسیکلی میں یورپ کنٹری میں رہتی ہوں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسلامک کوئی اسکول نہیں ہے، تو مجھے بچوں پہ ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان کو اردو بھی پڑھانی ہے، ان کو قرآن، اسلامیات، ویسے قرآن ٹیچر ہیں لیکن پھر بھی اسلامک اسٹڈیز میں پھر کافی ڈیٹیل میں ان کو پڑھاتی ہوں، تو میں تھک ہو جاتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے بچے بہت اچھے ہیں، مطلب کہ بات بھی مانتے ہیں، لیکن میں خود بہت اچھا مطلب کہ BB آنرس کیا ہوا ہے کنیڈ سے، لاہور سے، لیکن بس مجھے بچوں کی اتنی فکر رہتی ہے کہ اکثر رات کو نیند نہیں آتی، اکثر مطلب کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ کیا بچے اچھے رہیں گے، ان کی طبیعت اچھی ہو رہی ہے، مطلب کہ شکر تو ہے اور مطلب کہ پتہ ہے کہ بچوں پہ محنت ہو رہی ہے، لیکن بس ان کے لیے فکر مند بہت رہتی ہوں۔ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کو اپنے ریسورسز، یعنی ریسورسز، فزیکل ریسورسز، ایموشنل ریسورسز، ٹائم کے ریسورسز دیکھ کر پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ ایز اے پیرنٹ ہمارا بہت دل چاہتا ہے ہم بہت سے کام کریں اپنے بچوں کے لیے، لیکن ہر وقت ہر کام کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، بچے آپ کے ٹوینز بھی ہیں، پھر آپ ایسی جگہ پہ رہ رہی ہیں جہاں آپ کو گھر کا سارا کام خود کرنا ہوتا ہے، پھر آپ ان کو 4 لینگویج سکھا کے ڈیٹیل میں سب کچھ پڑھانا چاہ رہی ہیں، تو یہ آپ اپنے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک لے رہی ہیں نا۔ اور اگر فرض کریں آپ ایسا کام کرتی ہیں اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ میں تھکتی نہیں ہوں، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو آپ کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تھک جاتی ہوں تو پھر پرفیکشنزم میں نہ جائیں، پھر ان میں سے کسی ایک ٹاسک کو ڈراپ کر دیں، اس کو مثلا سمر ویکیشن کے لیے رکھ لیں یا اس کے لیے کوئی ہیلپ لے لیں۔ اگر آپ تھک رہی ہیں اور آپ بچوں کو جتنا پڑھا رہی ہیں وہ بچے بھی بیچارے تھک رہے ہوں گے، اور ابھی شاید اگر وہ چھوٹے ہیں تو وہ آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں، آگے جا کر وہ اتنے پریشان ہوں گے کہ ان سے مینیج نہیں ہو پائے گا نا۔ تو آپ کو یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا پرفیکشنزم کو کم کرنا پڑے گا، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی۔ My mother-in-law says my daughter who is 10-year-old is fat. She is after her all the time and says bad things about her appearance. What can I do? اپنی mother-in-law سے relationships بہت اچھے کریں۔ جب آپ کے relationship بہت اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ اس کو کہنا چھوڑ دیں گی، اور مین وائل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے سفر کیا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم پہ کام کریں۔ بلی بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے اس کے بارے میں گوگل کریں، پڑھیں کہ بلی جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو assertive بنائیں گے تو کوئی ان کو بلی نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ ان کو پیسو بنائیں گے، ہر جگہ صبر کے نام پہ کہیں گے بیٹا چپ ہو جاؤ، برداشت کر لو، کسی کو کچھ نہیں کہنا، معاف کر دو، تو وہ پھر جو بلیز ہوتے ہیں نا، بچے تو نہیں ڈفرینشیٹ کر سکتے، بچوں کو کوئی لمٹس دینی ہوتی ہیں کہ اگر اس لمٹ سے آگے کوئی جائے تو پھر آپ نے وہاں پر فل سٹاپ لگا دینا ہے۔ I usually get motivation of info from motivational talks and I listen, but my husband never listens and even makes fun کہ سن تو رہی ہو، اثر کوئی نہیں ہے، عمل میں کیسے
لائیں کمپلیٹلی. آپ کو تو یہ کہتے ہیں نا کہ سن تو رہی ہو, تو مجھے کبھی کبھی کوئی کہہ دیتا ہے سنا تو رہی ہو, تو پھر بھی دیکھو یہ بچے نے کر دیا. تو کوئی نہیں, میں تو ایک کان سے سنتی ہوں دوسرے سے نکال دیتی ہوں, اور اگر کوئی باقی ان کی بات میں صحیح بات ہے, لاجک ہے, تو اس کو سمجھ لیتی ہوں اور وہ والا کام ٹھیک کر لیتی ہوں, اور جب لاجک نہیں ہے تو وہاں پہ فل سٹاپ لگا دیتی ہوں, بات جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. سب کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ پیرنٹنگ کی بہت بکس ہیں, اتنی بکس ہیں, اتنا مٹیریل ہے آن لائن. میں یہاں پر اپنی جو یوٹیوب چینل ہے اس کا بھی نام لکھ کے آپ کو دے دیتی ہوں, آپ اس پہ جائیں, اس پہ سارا فری کنٹینٹ ہے, اور اس کو سنیں. اور ایسے نہیں کریں کہ دھڑا دھڑ سننا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا سنیں, 15 منٹ سنیں, 20 منٹ سنیں, اور اس 15-20 منٹ کے سنے ہوئے کو پورے ہفتے میں اپلائی کریں. جب آپ سوچیں گی, اپلائی کریں گی, پھر آپ کو رزلٹ ملے گا, پھر اگلا سنیں, پھر اس سے اگلا سنیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مٹیریل ہوتا ہے یا ٹاک ہوتی ہے, اس کو سنتے ہیں, اس سے ملحوظ ہوتے ہیں, لیکن پھر الٹیمیٹلی نا ہمارے پاس کوئی نتیجہ نہیں آتا, پھر ہم اس پہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.